الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنہ آب خنزر پہ لاکھوں سلام. جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریا دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفار کھنجر چلاتے رہے، ان شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آئیے کربلا معلی کے بعد حضرت امام زین العابدین کی حیات طیبہ کا معاملہ کیسا رہا، اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہو. اس سے پیشتر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کا متوانا بنایا ہے، دونوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں عطا فرمایا اور افراط و تفریق سے ہم سب کو محفوظ فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف صحابہ کی محبت کو لے کر اہل بیت کو برا بھلا کہا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اہل بیت کا دامن تھام کر صحابہ کو برا بھلا کہا جائے. ہمارا معاملہ رافضیوں اور خارجیوں، بلوائیوں، ناصبیوں سے بالکل الگ ہے. ان کے جیسا نہیں ہے کہ ایک کا دامن تھام کے اور دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، دوسروں پر انگلیاں اٹھائی جائے، بلکہ اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اہل سنت والی جماعت میں پیدا فرمایا اور دونوں کا دامن صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت عطا فرمائی گئی. اور یہ دونوں محبتیں ایسی گئے کہ جس کے دل میں ان دونوں کی محبت پیدا ہو جائے تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ایسے بندے کی زندگی کامیاب ہے. ایسا بندہ دنیا اور آخرت میں بھلائی پائے گا، دنیا اور آخرت میں بھلے راستے پر ہوگا جن کے اندر ان دونوں کی محبت پیدا ہو جائے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کربلا معلی میں سارے مرد جتنے حضرت امام حسین کے رفقا رہے، جتنے آپ کے بھتیجے رہے، بھانجے رہے، سارے لوگ کربلا معلی میں شہید ہو گئے. اس کے بعد صرف حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے. آپ نے بھی جو ہے جنگ کے اندر میدان کارزار میں جانے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، میدان میں اترنے کے لیے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اجازت مانگی تھی، لیکن حضرت امام حسین نے آپ کو اجازت عطا نہیں فرمائی اور فرمایا کہ بیٹا تمہیں اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو لے کر مدینہ جانا ہے۔ اتنا حضرت امام حسین نے حضرت زین العابدین سے جب کہا تو آپ اس قول کو سن کر، اس بات کو سن کر مان گئے کہ پھر جب آپ اس بات کو سن کر اچھا کیوں مانے، یہ بھی سوال ہے۔ کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگی تھی اور آپ نے اصرار کیا تو آپ کو اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح حضرت علی اکبر نے جب جو ہے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگی، اصرار کیا تو آپ کو بھی اجازت دے دی گئی، اور آپ کے جتنے رفقا تھے جو کربلا معلیٰ میں شریک رہے، ان میں سے جن لوگوں نے بھی جو ہے میدان میں جانے کی اجازت مانگی، رن میں جانے کی اجازت مانگی، تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ یہاں تک کہ علی اصغر نے اپنی جو رو کر اور یہ اصرار ظاہر فرمایا، نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ روئے تو آپ نے بھی اصرار ظاہر کیا کہ مجھے بھی اب رن میں جانا ہے، آپ بھی رن میں گئے، رو کر دکھایا، خواہش ظاہر کی، اور آپ بھی میدان کارزار میں جا کر شہید ہوئے۔ لیکن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول سن کر، حضرت امام حسین کی اس بات کو سن کر آپ نے اصرار کیوں نہ کیا؟ تو اصرار کرتے بھی کیسے؟ کیونکہ حضرت امام حسین کربلا معلیٰ میں کربلا کی زمین پر اس لیے گئے تھے کہ نانا کی شریعت کو بچانا ہے۔ اب یہاں شریعت کی بات ہے کہ شریعت کو بچانا ہے، پھر شریعت کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا معلیٰ میں شریعت کو بچانے کے لیے اپنے جو ہے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بیٹوں کو، سارے اپنے رفقا کو، ساتھیوں کو، کربلا معلیٰ میں سارے لوگ شہید ہو گئے صرف دین کو بچانے کے لیے۔ ابھی بھی دین کا مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ہے بہنوں کو لے کر جانا ہے، پھوپھیوں کو لے کر مدینہ جانا ہے، ان کے ساتھ کوئی ذو رحم محرم ہو، ایسا خون کا رشتہ دار ہو جس سے نکاح کرنا حرام ہو۔ اس لیے حضرت امام حسین نے حضرت زین العابدین کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہ دی، کیونکہ بہنوں کو لے کر مدینہ جانا ہے۔ آج تو معاملہ ایسا ہے کہ عورتوں کو کسی کے ساتھ بھی سفر پر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن قربان جائے امام حسین پر کہ کربلا کی سرزمین پر اتنے غم کا معاملہ ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، کوئی پرسان حال وہاں پر موجود نہیں ہے، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، لیکن شریعت مطہرہ کی پاسداری پھر بھی کس طرح ہو رہی ہے کہ سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ اب عورتوں کو مدینہ لے کے جانے کی بات آئے تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا، بلکہ وہاں بھی شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنا ہے، وہاں بھی شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ آج معاملہ ایسا ہے کہ عورتوں کو کسی کے ساتھ بھی سفر پر بھیج دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھی سفر پر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، اپنے آپ کو امام حسین کا دیوانہ کہنے والوں، ذرا غور کرو کہ سارے لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں، اتنا پریشانی کا معاملہ ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، لیکن امام حسین پھر بھی شریعت مطہرہ کے احکام پر استقامت کا کس طرح درس دے رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل آنچ نہ آنے پائے، شریعت مطہرہ کے احکام پامال نہ ہو، اس لیے آپ نے زین العابدین کو جانے کی اجازت نہ دی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کی حدیث ہے، جب سرکار کی حدیث، سرکار کا فرمان حضرت امام حسین کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت صرف دو لوگوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، یا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی آج سیکھ لے، کیونکہ مسئلہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ آج انسان کو مسئلہ پتا نہیں ہوتا ہے تو عورتوں کو کسی کے ساتھ بھی بازار بھیج دیتا ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ گھومنے بھیج دیتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کو سفر پر بھیج دیتا ہے۔ لیکن جو ہے میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صرف دو لوگوں کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے۔ پہلا تو اس کا شوہر ہے، جس کے ساتھ عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، جہاں جانا چاہے وہ، چاہے بازار جائے شوہر کے ساتھ یا کہیں بھی سفر پر جائے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بلا تکلف سفر کر سکتی ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا شخص اصطلاح میں جس کو ذو رحم محرم کہا جاتا ہے، ذو رحم محرم کے ساتھ عورت ہر جگہ سفر کر سکتی
گئی ذو رحم محرم بھی کسے کہا جاتا ہے. آج یہ مسئلہ بھی سیکھ لے, کربلا کی سرزمین سے جو درس دیا گیا ہے اس مسئلے کو سیکھ لے, کیونکہ جو مسئلہ سیکھتا ہے حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جو ایک مسئلہ بندہ سیکھ لے اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج مسجد کے اندر بیٹھ کر حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کس چیز کا درس دیا ہے, آپ نے کیا فرمایا حضرت زین العابدین کو. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ عورت صرف 2 لوگوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے, یا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر پر جا سکتی ہے یا ذو رحم محرم کے ساتھ جا سکتی ہے. اب ذو رحم محرم ہے کون؟ تو اس کی اصطلاح میں اس کی تشریح جو فرمائی جاتی ہے کہ ایسا خون کا رشتہ دار جس کے ساتھ عورت کا نکاح حرام ہو, ایسا خون کا رشتہ دار. اب آپ ذرا بول کے بتائیں کیا عورت کا نکاح بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ عورت کا نکاح بھائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح عورت کا نکاح اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ذو رحم محرم ہے, خون کا رشتہ دار ہے, باپ بیٹی کا خون کا رشتہ دار ہے, بھائی خون کا رشتہ دار ہے. اسی طرح سگا بھتیجا ہو تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے, سگا بھتیجا بھی خون کا رشتہ دار ہے. اسی طرح سگا بھانجا ہو وہ بھی خون کا رشتہ دار ہے. اسی طرح چچا ہو وہ بھی خون کا رشتہ دار ہے. اسی طرح ماموں ہو وہ بھی خون کا رشتہ دار ہے. یہ سارے لوگ خون کے رشتہ دار ہیں. اب زین العابدین کربلا معلی کے سرزمین پر حضرت امام حسین نے بتایا کہ تمہیں پھوپھیوں کو لے کر جانا ہے, پھوپھی کے ساتھ بھتیجے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت زین العابدین کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, کیونکہ تمہیں پھوپھیوں کو لے کر جانا ہے, تمہیں بہنوں کو لے کر جانا ہے, ماؤں کو لے کر مدینہ جانا ہے. دیکھیں یہ ذو رحم محرم ہے حضرت زین العابدین, ان کو لے کر جانا, جو عورتوں کو لے کر جو جا رہے ہیں, جو سپہ سالار ہیں اس قافلے کے حضرت زین العابدین ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ عورت صرف 2 لوگوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے, یا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر پر جا سکتی ہے یا تو ذو رحم محرم کے ساتھ سفر پر جا سکتی ہے. دیکھیں یہ کربلا معلی سے شریعت مطہرہ کی پاسداری کس طرح کی گئی ہے. اپنی جان کو قربان کر دیا گیا لیکن شریعت مطہرہ کے احکام پر آنچ نہ آنے دی. میرے عزیزو, آج اپنے آپ کو امام حسین کا دیوانہ کہنے والے ذرا غور کرو کہ ہم امام حسین کا دیوانہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن شریعت مطہرہ کے احکام کو کس طرح پامال کرتے ہیں. کیا یہ امام حسین سے محبت ہے؟ امام حسین سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کے اندر امام حسین کی ایسی محبت پیدا ہو کہ وہ شریعت مطہرہ کے کسی احکام کو, کسی حکم کو پامال نہ کرے, بلکہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کا بندے کو حکم دیا ہے اس کی پاسداری کرتا رہے, اس پر استقامت کی دعائیں مانگتا رہے, نماز فرض نمازوں کو ادا کرتا رہے, روزے پر ہو جائے روزوں کو ادا کرتا رہے. امام حسین نے اسی چیز کا ذہن دیا ہے. مال کے لیے نہیں گئے تھے آپ, حکومت کے لیے جو ہے آپ جو میدان کربلا میں لڑنے کے لیے حکومت کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے گئے تھے. وہ شریعت جس کے لیے میرے آقا نے بڑی تکالیفیں برداشت کی ہے, وہ شریعت جس کے لیے آقا کے یاروں نے, صحابہ نے بڑی تکالیفیں برداشت کی ہے, لیکن شریعت مطہرہ پر کسی طرح آنچ نہ آنے دی. نانا کی شریعت کو, نانا کے یاروں نے جو جس طرح بچایا ہے اسی طرح حضرت امام حسین اس شریعت کو بچانے کے لیے اپنے خانوادے کو کربلا معلی کے اندر جو ہے پیش کر دیا رب کی بارگاہ میں. رب کی بارگاہ میں سارے لوگوں کی قربانیاں پیش کر دی گئی. حضرت امام حسین جب شہید ہوئے, حضرت جو ہے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ وہاں سے سفر کیا, بیماری کا عالم ہے. علامہ ابن سعد اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت زین العابدین بیماری کا عالم ہے, چلے نہیں جا رہا ہے, نحیف و ناتوا ہو گئے کیونکہ کافی دنوں سے بیمار تھے. جو آپ کربلا معلی سے دمشق تشریف لائے, وہاں سے پھر مدینہ تشریف لائے. معاملہ بہت لمبا چوڑا ہے, بس اس اختصار کے ساتھ مختصر کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلو. حضرت زین العابدین کربلا معلی میں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو تھام کے رکھا ہے, صبر کا دامن پکڑ کے رکھا ہے, آنسو بہ نہیں رہے ہیں.
صبر کر رہے ہیں, رب کی رضا کے لیے صبر کر رہے ہیں. لیکن جب قافلہ سفر کر کے دمشق آیا, وہاں سے جب مدینہ پہنچا, جب سرکار کا روزہ نظر آتا ہے تو اب صبر نہیں ہو رہا ہے. آقا کے روزے کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں, اس قدر جو ہے قیامت صغریٰ کہا جائے تاریخ ہے, سارے لوگوں پر غم کا معاملہ ہے. آپ ذرا غور کریں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی فتح سے واپس آئے تو کتنی خوشی کا معاملہ تھا. جب وہاں سے مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو صحابہ کرام انصار کے جو بچے تھے وہ دف بجا بجا کر مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا استقبال کر رہے تھے, مصطفیٰ کی فتح کا استقبال کر رہے تھے. سوچے ذرا وہ منظر کیسا رہا ہوگا. لیکن وہاں بھی شریعت مطہرہ کے لیے لڑائی ہوئی تھی اور یہاں بھی شریعت مطہرہ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. وہاں پر سوچے معاملہ کیسا تھا. آج جب یہ قافلہ مدینہ پہنچ رہا ہے تو معاملہ کیسا ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جو ہے یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین جو ہے وہاں پر آپ کو قیدی بنایا گیا, آپ کو وہاں پر ستایا گیا, آپ کو وہاں پر جو ہے آپ کے پاس وہاں پر پاور نہیں تھی, آپ کو وہاں پر مظلوم تھے, مظلوم آپ تھے, صحیح ہے. لیکن حضرت امام حسین کربلا معلیٰ میں پاورفل ہو کے گئے تھے, کیونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کربلا معلیٰ واقع ہونے سے پہلے ہی کربلا کی نشاندہی آقا نے فرما دی گئی کہ نواسے کو شہید کیا جائے گا. حضرت امام حسین کو اس بات کی خبر تھی کہ نانا نے فرمایا ہے, نانا کا فرمان سچ ہونا ہے, اور آقا علیہ السلام نے صبر کرنے کے آپ کو تلقین فرمائے ہے, آپ کو تربیت کی ہے. تو کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا معلیٰ میں آپ کے پاس پاور نہیں تھی, آپ کے اوپر پانی روکا گیا, آپ کے اوپر کھانا روکا گیا. لیکن یہ جملہ کتنا عجیب لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے پانی روکا گیا. میرے امام نے پانی پینا ہی نہیں چاہا, نہیں تو اگر پانی پینا چاہتے تو ذرا غور کرو کہ جو ہے الخصائص الکبریٰ کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیاسے ہوتے ہیں, اس غار کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے, پہاڑ کی خو ہے, وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب آپ پیاسے ہوتے ہیں غار ثور کے اندر, مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی پیاس لگی ہے, پیاس غالب آ رہی ہے. ابھی دیکھیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے, ابھی اللہ کے نبی نے دعا بھی نہیں کیا. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر غار کے دہانے پر چلے جاؤ, جبریل تمہارے لیے جنت سے پانی لے کر آئے ہیں. سوچے یہ مصطفیٰ کی یاروں کا معاملہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاورفل نہیں تھے, میرے امام کو عقائد دو جہاں نے پاورفل بنا کر بھیجا ہے. یہ وہ نبی کے نواسے ہیں کہ اگر دعا کر دے تو ڈوبا ہوا سورج نکل جائے, اگر دعا کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. یہ وہ نبی کے نواسے ہیں. اور آپ آگے بڑھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ پاورفل نہیں تھے, ہم نے کہا یہ جملہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ حضرت امام حسین کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پاورفل ہو کر مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا تھا. آپ غور کریں, جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے, پانی کی قلت ہے, صرف ایک کوزے میں پانی گئے, مصطفیٰ جان رحمت اس سے وضو کر رہے ہیں, صحابہ نے پینے کے لیے مانگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اس کوزے میں اپنا ہاتھ رکھ دیا, اور جب کوزے میں ہاتھ رکھا تو پانی کا معاملہ ایسا رہا کہ سرکار بریلی کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کے چشمے لہرائے, دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اس تھوڑے سے پانی سے سارے لوگوں نے وضو بھی کیا, پیا بھی. اور آگے بڑھے, تھوڑا سا دودھ ہے, حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں گئے. اس دودھ میں مصطفیٰ کریم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو پلایا ہے, اس دودھ میں کتنے لوگوں کو, اپنے یاروں کو پلا دیا. اب ذرا سوچے اس جملے کو اور آگے بڑھے. جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کے پاس پاور نہیں تھی, میں کہتا ہوں میرے آقا نے بھیجا ہے, اور سرکار دو جہاں جسے بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جسے بھیجتے ہیں کہیں کے لیے بڑا پاورفل بنا کر بھیجتے گئے. آپ دیکھیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لنگڑے مچھر کو بھیجا تو پوری حکومت کو نست و نابود کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت نے جب حضرت مولا علی کو خیبر کے لیے بھیجا تو حضرت مولا علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا. وہ دروازہ جسے 40 لوگ مل کر نہ اٹھا سکے, اسے مولا
علی نے اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا. یہ اللہ کے رسول جسے بھیجتے گئے پاورفل بنا کر بھیجتے گئے. اور غور کرتے چلے, جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے پاس پاور نہیں تھی, میرا امام حسین کربلا کی سرزمین پر پاورفل ہو کر آیا ہے, لیکن مصطفیٰ نے جس چیز کی تعلیم کی گئی, صبر کی تعلیم مصطفیٰ نے کی, تو حضرت امام حسین صبر کر کے مصطفیٰ کی تعلیم کو دکھا رہے گئے. مصطفیٰ پاک دیکھ رہے گئے کہ میرے نواسے کی استقامت کیسی گئی. ورنہ آپ غور کرتے چلے کہ امام حسین کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے سرکار غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا تو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. جب حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو آپ کے اوپر بھی پانی روکا گیا, آپ کے اوپر بھی جادوگروں نے وار کیا, لیکن میرے خواجہ غریب نواز کے دستے جو آپ کے قدم پاک سے لگی ہوئی جوتیوں نے, جب آپ نے جوتیوں کو اجازت عطا فرمائی تو جوگی جے پال جیسے جادوگر کے اوپر جب وہ جوتیاں پڑی تو اس کا کفر نکل گیا, ایمان کی دولت مل گئی. تو میں کہتا ہوں کربلا محلہ کے اندر حضرت امام حسین کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ کوئی عام تلوار نہیں تھی, وہ ایسی تلوار تھی جسے پہلے میرے آقا نے چلایا ہے, اور جنگ بدر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے اس تلوار کو حضرت مولا علی کو عطا فرمایا ہے. وہ ذوالفقار حیدری حضرت امام حسین کے ہاتھ میں کربلا محلہ کی سرزمین پر تھی. اگر حضرت امام حسین چاہتے تو آپ کی تلوار وہ کام کر سکتی تھی, جب آپ کے نواسے کی جوتیاں یہ کام کر سکتی گئے کہ بڑے بڑے جادوگروں کو اپنی جوتیوں سے ان کا کفر نکال دے, ایمان کی دولت عطا کر دے, تو یہ تو مصطفیٰ کے نواسے ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی ہوئی جو ہے ذوالفقار حیدری تلوار ملی ہوئی ہے. حضرت مولا علی نے اس تلوار کو چلایا. جب وہ تلوار چلائی جاتی تو حدیث مبارکہ میں آیا فرشتے نعرہ لگاتے تھے. جب وہ تلوار چلتی ذوالفقار حیدری جب چلا کرتی میدان میں تو فرشتے نعرہ لگایا کرتے تھے, نعرے تکبیر فرشتے کہتے. روایتوں میں آیا تو آپ سوچے ذرا کہ امام حسین کے پاس کربلا محلہ میں ذوالفقار حیدری ہے, اگر اسے آپ چلاتے پانی لینا چاہتے تو مجال کیا تھی کہ کوئی روک لیتا. آپ غور کر لیں, جب ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز آئے تو ہندوستان کا جو بادشاہ تھا جسے رائے پتورا کہا جاتا ہے, اس نے جو ہے آپ کے اوپر پانی کی قید لگا دی اور اپنے جو ہے اپنے گورنروں کو, اپنے جو ہے سپہ سالاروں کو, اپنے وزیروں کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں کو پانی دیا جائے گا. لیکن جو درویش ہندوستان کے اندر آیا ہے, جو ہماری سرحد کے اندر آ گیا ہے, ہمارے ملک کے اندر آیا ہے, اس درویش کو اور اس کے چاہنے والے کو پانی نہیں دیا جائے گا. اب دیکھیں میرے خواجہ غریب نواز پاور دکھا رہے ہیں کہ تم پانی روک رہے ہو. خواجہ غریب نواز نے ایک کاسا دے کر بھیجا. کاسا دینے کے بعد کہا, اپنے مرید سے کہا جا کر ساگر کے پاس کہہ دینا کہ اے ساگر آنا, تجھے خواجہ نے بلایا ہے. چھوٹا سا کاسا ہے, پورے ساگر کو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کاسے کے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی. سارا ساگر سوکھ گیا. میں کہتا ہوں اب غور کرو اس جملے پر, جو کہتے امام حسین پاورفل نہیں تھے, میرا امام کربلا کی سرزمین پر پاورفل تھا, لیکن استقامت صبر کا دکھا رہا تھا. جو مصطفیٰ جان رحمت نے جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کو دکھا رہا تھا کہ میرے نانا نے تعلیم کس طرح کی ہے. ورنہ اگر آپ چاہتے دریائے فرات کو اجازت دیتے تو دریائے فرات قدموں میں ہوتا. اگر مصطفیٰ ایڑیا رگڑ دیتے, جو آقا کے جو دیوانے گئے حضرت امام حسین اگر ایڑیا رگڑ دیتے تو زمین سے پانی نکلتا. تو میرا امام کربلا کی سرزمین پر یاد رہے کہ پاورفل ہو کر مصطفیٰ نے میرے امام کو بھیجا ہے. صرف آپ صبر کر رہے تھے, شریعت مطیع بتا رہے تھے کہ کہیں پاور ہو, کہیں پاور دکھا کر کام لیا جاتا ہے اور کہیں بغیر پاور کے صبر کر کے کام لیا جاتا ہے. کہیں شریعت کو پاور دکھا کر بچایا جاتا ہے, کہیں شریعت کو پاور بغیر دکھائے صبر کر کے بچایا جاتا ہے. یہ تعلیم حضرت امام حسین نے دیا ہے. تو امام حسین کے دیوانوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ کبھی پاور سے شریعت کو بچایا جاتا ہے اور کبھی صبر کا دامن تھام کر جو ہے شریعت مطہرہ کو بچایا جاتا ہے. امام حسین نے شریعت مطہرہ کو بچایا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ حضرت زین العابدین جب وہاں سے کربلا محلہ سے دمشق تشریف لائے, وہاں سے آقا کے رو مدینہ تشریف لائے, تو جب گنبد خضرا کو دیکھا آپ نے تو آپ نے آپ سے اب صبر نہ ہو سکا. آقا کی بارگاہ میں رونے لگے, آقا کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے, اپنی باتوں کو عرض کرنے لگے. اور یاد رہے کہ حضرت زین العابدین نے کربلا محلہ کے بعد آپ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہیں آئی ہے, آپ کبھی مسکرائے نہیں, ہمیشہ آنسو بہاتے رہے. جب لوگ پوچھتے کہ آپ ہنستے
کیوں نہیں ہے؟ تو آپ جانتے کیا فرماتے ہیں کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے کربلا کی سرزمین پر، اگر تم ایسا منظر دیکھ لیتے تو تمہیں بھی کبھی ہنسی نہ آتی۔ شریعت مطہرہ کو بھی بچایا گیا۔ یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔